ہمیں سب سے پہلے اپنا نظریہ درست کرنا ہے، یہ نظریہ رکھنا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ، سیاستدانوں کو بھی یہ نظریہ رکھنا ہے، حکمرانوں کو بھی یہ نظریہ رکھنا ہے، عوام کو بھی نظریہ رکھنا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اصل میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کو چاہتا ہے مالک یہ حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اسباب وہ ووٹنگ بن جائے، کوئی بن جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اقتدار رب دیتا ہے، رب کے بغیر کوئی دے سکتا نہیں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعمال کو ٹھیک کر کے ہم نے رب سے دعا کرنی ہے، مولا ہم نے اپنے آپ کو سنوار لیا اپنی توفیق کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اب تو مہربانی فرما ہمیں حکمران نیک عطا فرما۔ اب چند معروضات حکمرانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو دین اور ایمان کا درد لے کر آئیں۔ پہلی بات حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ عہدوں کا ان کو احساس ہو، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، اسے اپنے عہدے کا احساس ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر حکمران کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں فقط لوٹنے کے لیے نہیں آیا، فقط عیاشیوں کے لیے میں نہیں آیا، بلکہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، میں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے، اب اس ذمہ داری کا میں نے اللہ کے حضور جا کر جواب بھی دینا ہے۔ اچھا، یہ سوال فقط ان سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، جس عہدے پر جو بیٹھا ہے اس کے نیچے جتنے بھی امامات ہیں ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ گھر کے اندر بسنے والی ایک عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگرانی کرتی ہے، یا میرے نبی فرماتے اس سے بھی سوال ہوگا، بتا تو بھی تو اس گھر کی حکمران تھی، تو نے کیا کیا؟ ہم فقط یہ حدیث پاک بیان کر کے جناب وزیر اعظم کو رگڑا لگا دیا، گورنر کو رگڑا لگا دیا، صدر کو رگڑا لگا دیا، یہ عام حدیث پاک ہے، ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ حکمرانوں کے لیے ضرور ہے کہ ان کی رعایا زیادہ ہے، مگر میرے بچے بھی تو میری رعایا ہیں، ان کی رعایا ہمارے پورے ملک پر مسلط ہے، مگر گھر میں تو میری رعایا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا ادارہ ہے، میرے طالب علم ہیں، میرے محتاط ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے بھی تو سوال ہوگا، یہ ذہن ہمارے میں بھی رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ پہلی ذمہ داری، حکمران چھوٹا ہو یا بڑا، گھر کا ہو یا پورے ملک کا یا پوری دنیا کا، اس سے مالک الملک نے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرنا ہے، بتا تو عیاشی کرتا رہا، کیا تیری عوام کے اندر بھی وہ سہولتیں تھیں یا نہیں؟ تو سکون سے سوتا رہا، مگر یہ بتا تیری عوام کو بھی سکون حاصل تھا یا نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خلیفہ سادس بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ ہادی بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ عادل بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، آپ کی گھر والی بڑی صالحہ خاتون، بڑی عابدہ خاتون، حالانکہ یہ بادشاہ کی بیٹی، جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز حکمران بنے نا، حکمرانی کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے اپنی گھر والی کے پاس، جو بادشاہ کی بیٹی ہے، ولید بن عبد الملک کی۔ اب اس کے پاس ہیرے جواہرات بھی ہیں، مربے بھی اس کے پاس ہیں، اور سونا چاندی بھی اس کے انبار اس کے پاس ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے دو باتیں کی، فرمایا دو میں سے ایک چن لو، یا میرے نکاح میں رہنا پسند کرو، اگر میرے نکاح میں رہنا ہے تو میری شرط یہ ہے کہ باپ کی طرف سے جتنا تمہیں مال ملا ہے وہ سارا بادشاہ نے لوٹ کر قوم کے خزانے سے تمہیں دیا ہے، وہ بیت المال میں جمع کرا دو، پھر میری بیوی بن کر فقیروں کی طرح گزارا کرنا تو جی بسم اللہ قبول ہے، ورنہ دوسری بات یہ ہے آپ طلاق لے کر اپنی شہزادگی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس ملکہ نے جو جواب دیا، کہنے لگی امیر المومنین مجھے فقط آپ کی بیوی رہنا گوارا ہے، باقی سارا کچھ مجھے چھوڑنا قبول ہے، سارا کچھ، اپنے دھن دولت، اپنے ہیرے جواہرات، اپنا سونا چاندی، اپنے مربے ملک، وہ سارے کا سارا انہوں نے کیا کیا، وہ اٹھایا اور اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ یہی ملکہ آتی ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مصلی کے اوپر اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے، اسے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے، ملکہ پوچھتی ہے امیر المومنین کون سی بات ہے، آپ اتنا رو کس لیے رہے ہیں؟
رو کس لیے رہے ہیں؟ آج جشن منایا جا رہا ہے، جیتنے والے جناب پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، ان کے لیے سبق ہے، ہارنے والے رو رہے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دیا ہوا پیغام ہے۔ آئیے ذرا سنیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں پر کیا پیغام دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رو رہے ہیں، آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ ملکہ پوچھتی ہے، گھر والی پوچھتی ہے کہ امیر المومنین کس بات پر رو رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں روؤں کیسے نہ، میرے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری آئی۔ ذمہ داری آئی؟ ملکہ کو آپ نے جواب دیا، فَعَلِمْتُ أَنَّ رَبِّ سَيَسْأَلُنِي عَنْهُمْ وَأَنَّ خَصْمَهُمْ دُونَهُمْ مُحَمَّدٌ فَخَشِيتُ أَلَّا تَثْبُتَ لِي حُجَّةٌ عِنْدَ خَصُومَتِهِ فَرَحِمْتُ نَفْسِي وَبَكَيْتُ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوکے نظر آتے ہیں، مجھے پیاسے نظر آتے ہیں، مجھے دکھی نظر آتے ہیں، مجھے بیمار نظر آتے ہیں، مجھے مسافر نظر آتے ہیں، مجھے غریب نظر آتے ہیں، مجھے یتیم نظر آتے ہیں۔ جب دن قیامت کا ہوگا، یہ سنیے گا ذرا، پیغام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سنو، مجھے ڈر یہ لگتا ہے جب دن قیامت کا ہوگا، رب العزت عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھے گا، وہاں پر یہ یتیموں کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، غریبوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیماروں کے بارے میں سوال ہوگا، مسافروں کے بارے میں سوال ہوگا، میرے ملک کے بچے کے بارے میں سے سوال ہوگا۔ اور فرمایا ان غریبوں کا، ان لاوارثوں کا، ان یتیموں کا جو وکیل بن کر آئے گا، یہ ان کا حامی بن کر آئے گا، جو حمایتی بن کر آئے گا، وہ ان کا نبی، میرا نبی زہرا کا بابا بن کر آئے گا۔ اب یہاں پر سبق ہے سننے والوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، خوشیاں منانے والوں کے لیے، ہار کر رونے والوں کے لیے۔ وہ رو رہے ہیں، یہ وہ پاک عمر ہیں کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں، جس گلی سے گزر جاتے ہیں 24 گھنٹے وہاں سے خوشبو نہیں جاتی۔ ایک جوڑا جب ایک دو پہن لیتے تھے، دوبارہ نہیں پہنا تھا، لیکن جب اب اقتدار آیا، بیوی کی ساری دولت، اپنے سارا خزانہ اٹھایا، بیت المال میں جمع کرا دیا، پھر بھی رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے بارے میں رب سوال کرے گا، ان غریبوں کا حامی تو میرا مصطفیٰ ہوگا، یتیموں کا حامی تو میرا مصطفیٰ ہوگا۔ میں مدینے والے کو منہ کیا دکھاؤں گا اگر یہ غریب بھوکے رہ گئے، اگر یتیم نادار رہ گئے، بیماروں کا میں علاج نہ کر سکا، اگر پیاسوں کو میں نہ پلا سکا، اگر غریبوں کو میں نہ کھلا سکا، تو پھر میں جواب کیا دوں گا؟ میں مدینے والے کے سامنے میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ یارو یہاں پر اگر تجھے نہیں نہ سیٹ ملی تو شکر کر کہ ذمہ داری تیرے اوپر سوال رب تو سے کرے گا بھی نہیں۔ اگر ملی ہے نا تو پھر جشن ایسا منا تہیا کر کہ میں غریبوں کا خیال رکھوں گا، یتیموں کا خیال رکھوں گا، ملک کے میں پردیسیوں کا خیال رکھوں گا، دیسیوں کا خیال رکھوں گا، میں بیوگان کا خیال رکھوں گا، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ آئیے ذرا سنیے میرے کریم نبی، میرے لجپال نبی کی یہ امت کا یہ امام جسے خلیفہ راشد کہتے ہیں، فرماتے مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اپنے نبی کو منہ کون سا دکھاؤں۔ یہ بڑا پیارا ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہم اس کو سوچ لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ حضرات ذوالفقار، حکمرانوں کی اصل ذمہ داری دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری میرے ملک کے حکمران کی، ایک مسلمان کی، وہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا نائب۔ اللہ کے نائب کے لیے جس کا نائب ہوتا ہے وہ اس کے احکام کے تابع چلتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی کرواتا ہے۔ اب جب یہ میرے ملک کا وزیر اعظم، میرے ملک کا صدر، میرے ملک کا حکمران یہ اللہ کا نائب ہے، تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا دستور کیا ہے؟ اللہ کا نظام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا نائب ہے، یہ اللہ کا نائب ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس ملک کے اندر یہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کے قانون کی پابندی کروائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ملک کی بات کیا کروں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت آئی، 3 شکایتیں آئی۔ شکایت آئی، آپ نے گورنر تھے، آپ بلا لیا، آجو بھی۔ آپ جب بھی بات کرتے تھے ایسے نہیں، بلکہ کسی کے اوپر الزام لگتا تو بندے بھیجتے، جاؤ مسجدوں میں اعلان کراؤ،
मस्जिदों वालों से पूछो, नमाजियों से पूछो, इस गवर्नर पर इल्ज़ाम है ये वक्त नहीं देता, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये देर से आता है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा ना, हजरत फारूक आज़म ने मदीने बुलवा लिया, टीम भेजी, जाओ पता करो। मस्जिदों में ऐलान होता फिर रहा है, ऐलान हर मस्जिद में गए, जो भी उठता है कहता है नहीं जी हमारा गवर्नर जिंदाबाद, हमारा गवर्नर बहुत साले, बहुत मुत्तकी, बहुत नेक बंदा है। एक बंदा वो खड़ा हुआ, इब्न कैस उसका नाम था, वो कहता है जी मैं इल्ज़ाम जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है वो मैं बयान तो ना करता, लेकिन तुमने इसरार किया है तो मैं फिर बात कर देता हूँ। इसके ऊपर 3 इल्ज़ाम हैं। एक तो ये जिहाद नहीं करता, दूसरी बात यह है कि ये जनाब एक दिन छुट्टी करता है, तीसरी बात यह है कि जनाब जो माल गनीमत आता है उसको पूरा तकसीम नहीं करता। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने ऐसे हाथ उठाए और फरमाया परवरदिगार इसने मेरे ऊपर 3 झूठे इल्ज़ाम लगाए, ये मजमा सारा बैठा है, कोई ये नहीं कह रहा, सारे इसको झूठा कह रहे हैं। अब मेरी भी 3 दुआएं हैं, मौला वो तू कबूल फरमा। वो कौन सी 3 दुआएं हैं? मौला इसको उम्र लंबी देना, मौला इसको भूखा मारना, और मौला इसको बुराई में मुब्तला करना। अब बुखारी और मुस्लिम की सियासत की किताबों में मिलता है, अल्लाह पाक ने एक तो उसको गुर्बत में मुलव्वस कर दिया, दूसरा उम्र लंबी हो गई, इतना लंबी उम्र कि उसके ये ऐसे भवें कहते हैं, ये भवें उसकी लटक गई, आंखें इसकी उसके अंदर दब गई। अब जब वो किसी को देखता था तो ये भवों को ऊपर को उठाकर हाथों से उठाता था, फिर देखता था, ये चौक में खड़ा हो जाता और फिर गुजरने वाली बहन बेटियों को छेड़ता था, फिर वो इसे जूते मारते थे, गालियां देते थे। फिर इससे जब पूछा जाता था ओए नामुरादा तुझे ये मार क्यों पड़ती है, उम्र तेरी ऐसी क्यों है? फरमाया कि मैंने बेअदबी की थी अपने नेक हुक्मरान की, उसकी दुआ मुझे ले गई है। उसने कहा था कि ये भूखा मरे, फाके भी हैं, मेरी लंबी उम्र की दुआ की, उम्र भी लंबी हो गई, मौत नहीं आ रही, और मेरे जुर्मों की गुनाह की दुआ की, बदकारी में मुब्तला हो। अब ये बदकारी की आदत पड़ी है कि जब भी किसी औरत को देखता हूँ उसे छेड़ देता हूँ, मुझे जूते पड़ जाते हैं। तो यारो यहाँ पर हमें नेक हुक्मरानों के लिए दुआ करनी चाहिए, अगर कोई नेक हुक्मरान मिल जाए उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी हिमायत भी करनी चाहिए। छोड़ो पार्टी को, अगर कोई नेक है बाकी उसी के साथ नहीं है तो फिर उसके खिलाफ भी दुआ करना हमारा हक है।